اپنی گفتگو کا آغاز ایک مثال سے کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی شخص اگر پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچا دے، عزت و عظمت عطا کرے، اسے منصب پر فائز کر دے اور معاشرے سے اس کی عزت کروائے، ایک یہ شخص ہے، اور دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہو جو ہمارے باپ کی اس عزت اور عظمت اور اس عہدہ اور منصب کو دیکھ کر حسد سے جلے اور ہمارے باپ کی عزت کرنے کی بجائے اس کی تحقیر کرے، یعنی گھٹیا سمجھے۔ تو اب اگر ہماری زندگی میں کسی مرحلے میں ایک طرف وہ شخص ہو جس نے ہمارے باپ کو عزتوں سے نوازا، اور ایک طرف وہ ہو جو حسد اور جلن جس نے محسوس کی، اور پھر اس نے ہمارے باپ کی بے ادبی کی اور ہمارے باپ کی عزت کو تسلیم نہیں کیا، اور بلکہ اس نے دعویٰ کر رکھا ہو کہ میں اس کی اولاد کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا، تو ذی شعور نوجوان اس باپ کا بیٹا، اس عزتیں حاصل کرنے والے جو باپ کا ذی شعور بیٹا ہے، اس کے زندگی کے مرحلے میں ایک طرف وہ شخص کھڑا ہو، ایک طرف وہ کھڑا ہو، اور ایک راستے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہو جس نے اس کے باپ کو عزت دی، اور ایک کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہو جس نے اس کے باپ کی عزت پر حسد کیا اور بغض دل میں بٹھایا، تو وہ ذی شعور بیٹا، سوال میرا یہ ہے کہ وہ ذی شعور بیٹا کس کی بات مانے گا؟ جس نے اس کے باپ کو عزتوں سے نوازا، یا اس کی مانے گا جو ان عزتوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ وہ ذی شعور نوجوان اپنے باپ کو عزت دینے والے کی بات مانے گا، اور اپنے باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو کبھی بھی اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا۔ اس مثال کا اگلی بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مثال دی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ تو اب جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے مسجد سے، تو ایک طرف وہ ذات خداوندی ہے جس کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، آؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، اور وہی تو ہے نا جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، تمام مخلوقات سے افضل بنایا اور بڑے اہتمام سے بنایا۔ اس کا ذکر پہلی تمام تقاریر میں ہو چکا، اور پھر بنانے کے بعد ہمارے باپ کو عزت کا تاج پہنایا، اسے مسجود ملائک بنایا اور اسے تمام مخلوقات میں افضل اور احسن بنایا۔ ایک طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کے وقت اس کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، آؤ میری بارگاہ میں مزید کامیابیاں دوں، میں مزید فلاح عطا کروں، میں مزید اپنی نعمتوں سے تمہیں نواز دوں۔ اور دوسری طرف وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، آپ کو عزت اور عظمت ملنے پر حسد کیا تھا، اور پھر تکبر کر کے آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی اور انہیں سجدہ نہیں کیا، تو رب نے ہمارے باپ کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا۔ تو اس نے وہاں دعویٰ بھی کیا تھا، ارائیت ھذا الذی کرمت علیہ، اے رب یہ وہ شخص ہے جسے تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا تھا، آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کو بھی یعنی بول کر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے۔ کس وجہ سے فضیلت دے رہا ہے آدم کو مجھ پر؟ تو وہ ابلیس ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک کا موقع دیا، مجھے ڈھیل دی نا، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ تو اب جب حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے تو اے آدم کے ذی شعور بیٹو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حی علی الصلاح کی آواز تو بارگاہ خداوندی سے آ رہی ہے جس نے ہمارے باپ کو عزتوں سے نوازا، اور جس نے ہمارے باپ کی عزت نہ کی، رب نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، اس کی ہوئی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیا۔ ایک طرف وہ بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ میں فلاح دوں، آؤ میں کامیابی سے ہمکنار کر دوں، آؤ میں تمہیں عزتیں دوں، آؤ میں تمہارے گھروں کی آبادی کا سامان دوں، آؤ میں تمہارے رزق اور تمام معاملات میں اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو دعویٰ کر کے آیا ہے کہ میں اولاد آدم کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا اور اولاد آدم کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔
تو اے آدم کے ذی شعور بیٹو، ذرا اتنا سارا اگر آپ حی علی الصلاۃ کی آواز پر سوچ لیا کریں کہ ایک طرف تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ کو پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور دوسری طرف وہ ہے جو ہمارے تمام تر اللہ کی عطا ہونے والی نعمتوں پر حسد کرنے والا ہے۔ تو ہم نماز اگر پڑھیں گے تو وہ رب خوش ہوگا جو ہمیں عزتوں سے نوازنے والا ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو شیطان خوش بھی ہوگا اور ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لہٰذا اگر اذان، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اس وقت یہ تھوڑا سا نظریہ میرے نوجوان بھائی اپنے دماغ میں رکھ لیں تو بڑا آسانی سے ذی شعور بیٹا اپنے باپ کی عزتوں اور عظمتوں عطا کرنے والے رب کی طرف اپنا رخ کر لے گا، اور شیطان سے منہ پھیر لے گا کہ میں تیری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اس رب کی اطاعت کروں گا اور اس رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے لیے جاؤں گا جس نے میرے باپ کو بھی عزت دی اور مجھے بھی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔